فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی، ترجمہ و تدوین سید ریاض حسین صفوی، اہتمام و تدبیق محمد لقمان ڈار، مطبوعہ نظامی پریس، لکھنؤ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ فہرست مطالب گفتار مترجم صفحہ نمبر 12، کچھ کتاب حاضر کے بارے میں صفحہ نمبر 15، انتصاب صفحہ نمبر 17، پیش گفتار صفحہ نمبر 18، سفر نامے کی خصوصیات صفحہ نمبر 19، پہلا باب موت سے قبر تک، زندگی کی آخری رات صفحہ نمبر 23، ملک الموت اور اس کی خصوصیات صفحہ نمبر 24، شیاطین کی آمد صفحہ نمبر 25، فرشتگان غضب کی آمد صفحہ نمبر 26، ملک الموت کا تعارف صفحہ نمبر 28، مال و دولت کا مجسم ہونا صفحہ نمبر 29، بیوی بچوں کا مجسم ہونا صفحہ نمبر 30، اعمال کا مجسم ہونا صفحہ نمبر 31، اسرائیل کی گرج صفحہ نمبر 32، شیطان کی صاف گوئی صفحہ نمبر 36، روح کے قبض کا لمحہ صفحہ نمبر 36، کمرے کے درمیان بے جان لاش صفحہ نمبر 37، عورت کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے صفحہ نمبر 39، بیوی اور ماں کو موت کی اطلاع صفحہ نمبر 41، بیوی کا غم صفحہ نمبر 42، کیا کوئی تھا جو یہ بات سنتا صفحہ نمبر 45، تشیع جنازہ صفحہ نمبر 47، غسل میت صفحہ نمبر 48، نماز جنازہ بھی پڑھ دی گئی صفحہ نمبر 51، دوسرا باب دخول قبر سے وادی برہوت تک، لاش کو سپرد خاک کر دیا گیا صفحہ نمبر 57، تلقین پڑھ دی گئی صفحہ نمبر 57، مجھ سے قبر کی باتیں صفحہ نمبر 63، قبر کے اندر صفحہ نمبر 66، قبر میں رومان فرشتے کی آمد صفحہ نمبر 67، منکر و نکیر کا تعارف صفحہ نمبر 70، نکیر کے سوالات صفحہ نمبر 71، منکر کے سوالات صفحہ نمبر 74، آگ کے گرز صفحہ نمبر 78، دل نشیں نصیحتیں صفحہ نمبر 80، تم دن کو قبرستان میں نہیں رہ سکتے صفحہ نمبر 83، اعضاء کس لیے ہیں صفحہ نمبر 85، مجھے صندوق میں ڈال دیا گیا صفحہ نمبر 87، میرا برا کردار میرا انیس بن گیا صفحہ نمبر 87، برے اعمال کا نتیجہ سانپ اور بچھو صفحہ نمبر 90، سانپوں کا ڈنک زیادہ تکلیف دہ تھا صفحہ نمبر 94، ٹھنڈے پانی کی بجائے پگھلا ہوا تانبا صفحہ نمبر 94، کردار سے گفتگو صفحہ نمبر 95، وادی برہوت کی جانب سفر کی ابتدا صفحہ نمبر 97، فرشتوں کا استقبال صفحہ نمبر 99، زنجیریں میرے جسم و گردن کی زینت بنی صفحہ نمبر 101، سفر کا آغاز صفحہ نمبر 102، جانوروں کا حملہ صفحہ نمبر 103، ناقابل برداشت پیاس صفحہ نمبر 104، جمعرات کی دعا اور ختم صفحہ نمبر 106،
کردار کی خوشخبری صفحہ نمبر 108، شیطان کا تعارف صفحہ نمبر 112، گریہ ہی زخموں کا مرہم تھا صفحہ نمبر 113، نیک اعمال نجات کا باعث ہیں صفحہ نمبر 116، شہوتوں کا بگولا صفحہ نمبر 126، جھوٹ بولنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 128، سود خوروں کا انجام صفحہ نمبر 133، دنیا میں سود خور کی اصل حقیقت صفحہ نمبر 135، روح کی بدن سے جدائی صفحہ نمبر 138، زنا کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 139، زنا کاروں سے کردار کے سوال و جواب صفحہ نمبر 144، نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا صفحہ نمبر 47، مقررہ جمعرات صفحہ نمبر 152، روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 155، باب ریان صفحہ نمبر 159، کردار کا باز صفحہ نمبر 160، منافقوں کا انجام صفحہ نمبر 161، منافق کے چند برے اعمال پر ایک نظر صفحہ نمبر 163، امید کی کرن صفحہ نمبر 168، علماء سو کا انجام صفحہ نمبر 169، مرصاد کی گھاٹی صفحہ نمبر 173، بیت المال ہڑپ کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 177، شرابیوں کا انجام صفحہ نمبر 179، حرام خوروں کا انجام صفحہ نمبر 183، لوہے کے دہکتے ٹکڑے صفحہ نمبر 185، مال یتیم کھانے والوں کا انجام صفحہ نمبر 187، رشوت خوروں کا انجام صفحہ نمبر 189، دوسروں کے عیب بیان کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 190، غیبت کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 192، نیک اعمال کو آگ لگنا صفحہ نمبر 194، دنیا پر مر مٹنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 196، دنیا پرستوں کا انجام صفحہ نمبر 198، حسد کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 200، تکبر و غرور کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 203، جھوٹا الزام لگانے والوں کا انجام صفحہ نمبر 205، کافروں کا انجام صفحہ نمبر 207، ظالموں کا انجام صفحہ نمبر 209، ظالم کے کردار کی ایک جھلک صفحہ نمبر 212، ظالم کے مددگاروں کا انجام صفحہ نمبر 214، نماز عشاء کو ترک کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 217، بے نمازیوں کا انجام صفحہ نمبر 218، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام صفحہ نمبر 220، یہود و نصارہ کے ساتھی صفحہ نمبر 223، فریضہ حج کو ترک کرنے والوں کا انجام صفحہ نمبر 225، خمس نہ دینے والوں کا عذاب صفحہ نمبر 226، گناہ گار عورتوں کی 11 اقسام۔ پہلی قسم بالوں کے بل لٹکی ہوئی عورتیں صفحہ نمبر 230، دوسری قسم زبان کے بل لٹکی ہوئی عورتیں صفحہ نمبر 231، تیسری قسم چھاتی کے بل لٹکی ہوئی عورتیں صفحہ نمبر 234، چوتھی قسم خود اپنا گوشت کھانے والی عورتیں صفحہ نمبر 236، پانچویں قسم اندھی بہری اور گونگی عورتیں صفحہ نمبر 241، ساتویں قسم آگ کے تنور میں لٹکی ہوئی عورتیں صفحہ نمبر 241، آٹھویں قسم اپنے بدن کا گوشت کاٹنے والی عورتیں صفحہ نمبر 243، نویں قسم اپنی آنتیں کھانے والی عورتیں صفحہ نمبر 243، دسویں قسم گدھے کے دھڑ اور سور کے سر والی عورتیں صفحہ نمبر 244، گیارہویں قسم کتوں کے چہرے والی عورتیں صفحہ نمبر 245۔ تیسرا باب وادی برہوت سے قیامت تک، کوہ برہوت نظر آنے لگا صفحہ نمبر 248، اغلام بازی کی سزا صفحہ نمبر 251، اغلام بازی کے گناہ پر عذاب کی شدت صفحہ نمبر 256، کردار کی ایک اغلامی سے بات چیت صفحہ نمبر 257، دلدل والا راستہ صفحہ نمبر 261، شکم پرستوں کا انجام صفحہ نمبر 263، مجاہدین فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مقام صفحہ نمبر 264، پروں والے گھوڑے صفحہ نمبر 266، حسرت کی آگ کی لپیٹ میں آ گیا صفحہ نمبر 268،
وادی برہوت صفحہ نمبر 269، وادی برہوت کی جغرافیائی حیثیت صفحہ نمبر 270، چاہے بلہوت کی اصل حقیقت صفحہ نمبر 272، وادی برہوت کے حالات صفحہ نمبر 273، شرم گاہوں سے نکلنے والی غلاظت اور خون صفحہ نمبر 274، باپ سے ملاقات صفحہ نمبر 275، چاہے بلہوت کی خصوصیات صفحہ نمبر 278، شاعر کی نصیحتیں صفحہ نمبر 280، ایک جنتی دوست سے ملاقات صفحہ نمبر 282، شہداء کی رہائش گاہوں کا دیدار صفحہ نمبر 287، محلات کا نظارہ صفحہ نمبر 289، نیک دوست سے التجا صفحہ نمبر 290، درد بھری نصیحتیں صفحہ نمبر 293، اہل زمین کے نام پیغام صفحہ نمبر 296، شکوہ از آتشین مکن صفحہ نمبر 303۔ گفتار مترجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ حدیث نبوی بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 134۔ کیا خوب فرما دیا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکثر لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں وہ در حقیقت سوئے ہوئے ہیں، اور جب موت آئے گی تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زندگی کی اصل حقیقت بیداری اور غفلت سے دوری ہے۔ مثلاً بیدار انسان کی طرف اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ اپنا دفاع کرے گا، اور اگر یہی سویا ہوا ہو تو اسے اپنے بچاؤ کی کوئی ہوش نہ ہوگی۔ اس دنیا کے انسان کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ قدیم الایام سے ہی یہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ اسے بیدار کرنے کے لیے خالق کائنات نے 1,24,000 انبیاء اعظام علیہم السلام ارسال فرمائے، اوصیاء کرام علیہم السلام مقرر فرمائے، مگر حقیقت کا ادراک کر کے راہ راست پر آ جانے والوں کی تعداد کل بھی بہت کم تھی اور آج بھی انتہائی قلیل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آئے روز موت کو دیکھتا ہے، لوگوں کی نماز جنازہ میں حصہ لیتا ہے، انہیں قبرستان تک رخصت کر کے آتا ہے، لیکن اپنی موت کی اسے کوئی خبر نہیں۔ اسے یہ ہوش ہی نہیں کہ یہ موت کسی وقت بھی میرے دروازے پر بھی دستک دے سکتی ہے۔ میں نے اس دنیا میں اپنے قیام کے بارے میں کچھ کیا ہے، کیا کوئی زیادہ راہ مہیا کیا ہے؟ آج کا انسان اپنے بیوی بچوں کی دنیاوی آسائشوں کے لیے تو دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اسے اپنی اور بیوی بچوں کی آخرت کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس دنیا میں اس کے قیام کا دورانیہ کوئی اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ کیا ہم 60-70 سال یا حتیٰ کہ 100 سال کے طویل عرصہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ آخرت میں اس نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ہمارے پیارے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل کی معصوم ہستیوں نے کامیاب زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان پر صدق دل سے ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنی آخرت کی فکر کریں، آئیں اپنی اس ابدی زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد ہمارے دامن میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قبر میں امیر المومنین علیہ السلام تشریف تو لائیں لیکن ہم انہیں پہچان ہی نہ سکیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غافل انسان کیسے خواب غفلت سے بیدار ہو، اس سلسلے میں قرآن نے مختلف گزشتہ امتوں کے عبرتناک واقعات کو بیان کیا ہے۔ احادیث میں بھی ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ یہ کتاب بھی معتبر منابع سے استفادہ کرتے ہوئے ایسے بیدار کنندہ اور عبرت آموز واقعات پر مشتمل انوکھی تحریر ہے۔ فاضل مصنف نے خوبصورت طرز نگارش کو اپنا کر قارئین کو بہترین اور سبق آموز کتاب فراہم کی ہے۔ اس کتاب میں جہاں عذاب کا تذکرہ ہے وہاں رحمت اور جزا کا بھی ذکر ہے۔ اگر گناہ گاروں کو نصیب ہونے والی بھیانک اور اذیتناک عذاب کو بیان کیا گیا تو ساتھ میں نیکوکاروں کو ملنے والے خصوصی انعام و جزا کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ البتہ یہ سب کچھ انتہائی خوبصورت، دلکش اور پرکشش پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ مؤلف کتاب ہے حاضہ کی طرز نگارش، ان کے وسیع مطالعے اور تحریر کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران میں آپ کی تالیفات ہزاروں کی تعداد میں
بار بار زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ موت اور آخرت کے موضوع پر آپ کی کئی کتابیں ایران کے کونے کونے میں مومنین کی روحانی تربیت کر رہی ہیں۔ فاضل مؤلف ایک جید اور باعمل عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دو مجاہد و شہید بیٹوں کے باپ بھی ہیں جو ایران عراق جنگ کے دوران جام شہادت نوش فرما گئے۔ دو جوان بیٹوں کی موت نے انہیں اور بھی آخرت کے قریب کر دیا۔ خدا آپ کو تادیر سلامتی اور صحت اور طویل عمر عنایت فرمائے، آمین۔ ایک سال کے قلیل عرصے میں اس بندہ حقیر کو ایک اور مفید کتاب کے ترجمے کا شرف حاصل ہو جائے گا، یہ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ لیکن میری اس کاوش کے اصل محرک جناب محمد لقمان ڈار صاحب ہیں جو اس نفس نفسی کے دور میں الہی تحفہ ہیں۔ یہ کتاب اور اس سے پہلے اول وقت نماز آپ کی خصوصی عنایت سے فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی ہے۔ قائرین کرام سے جناب لقمان صاحب کی سلامتی اور طول عمر اور ان کے والدین مرحومین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامک بک سینٹر اسلام آباد لائق تحسین ہے جو عرصہ دراز سے اسلامی اخلاقی اور اصلاحی کی کتب کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ اس ادارے کے بانی جناب مولانا سید محمد ثقلین کاظمی کی شخصیت کی کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ اس بابرکت ادارے کے سربراہ سید عمار رضا کاظمی بھی اپنے بلند اخلاق اور کردار کی وجہ سے مومنین کی خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ اس مفید اور اصلاحی کتاب کی اشاعت کی سعادت بھی اسی ادارے کو حاصل ہوئی ہے۔ امید ہے قائرین کرام اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس کے مندرجات سے عملی فیض کسب فرمائیں گے۔ خدایا اس حقیر کی عاجزانہ کوشش کو بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور موت، عالم برزخ اور آخرت کی منازل کو اس بندہ حقیر پر تقصیر پر آسان فرما دے۔ پروردگارہ اس معمولی سعی و کوشش کو اس میری آخرت کا ذریعہ بنا دیں۔ میرے والدین اور میرے اساتذہ کو جن کی بدولت آج مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ دنیا اور آخرت میں شاد و خندہ فرما دے، آمین یا رب العالمین بحق محمد و عطرتہ طیبین الطاہرین۔ محتاج دعا سید ریاض حسین صفوی، اسلام آباد۔ صفحہ نمبر 15 اسمہ بسم تعالیٰ۔ کچھ کتاب حاضر کے بارے میں۔ دنیا میں کہانیوں کی دو ہی قسمیں، ایک آپ بیتی اور دوسری جگ بیتی۔ خالق و مالک کے کائنات نے انسانی مزاج کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ کہانیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ مالک کائنات نے خود اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بعض سچے واقعات اور دائمی حقائق کو کہانیوں کی صورت میں بیان فرمایا جن کو کفار و مشرقین نے غلط فہمی میں پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھ لیا تھا، جس طرح 24 قرات کے خالص سونے کو زیور میں ڈھالنے کے لیے 22 قرات میں بدلنا پڑتا ہے، یا جس طرح اجناس خوردنی کو کھانے کی شکل میں بدلنے کے لیے ان میں ضرورت کے مطابق پانی، نمک، مرچ وغیرہ ملانا پڑتا ہے، اسی طرح کتاب سفر نامہ برزخ لکھنے والے فاضل مؤلف و مصنف نے دنیا میں بے مہار اور آزاد زندگی گزارنے والے ایک بے دین شخص کی برزخی زندگی کو قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کی ان آیات اور روایات کو جو ایسے شخص کی برزخی زندگی کو مجسم شکل و صورت میں ثابت کرتی ہیں کہ روشنی میں ایک فرضی شخص کی آپ بیتی بنا کر حقیقی شکل و صورت میں بمائے قرآن و حدیث کے حوالوں کے انتہائی دلچسپ طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے شخص کی عالم برزخ میں آپ بیتی جو عالم دنیا میں آزاد خیال، روشن دماغ اور دینی لحاظ سے بے مہار و بے لگام رہا۔ کفار و مشرقین کی طرح دینی، اسلامی اور قرآنی حقائق کو اساطیر الاولین سمجھتا رہا۔ حرام و حلال، جائز و ناجائز، محرم و نامحرم، واجبات و محرمات وغیرہ جیسے اسلامی احکام کی حدود و قیود کی کبھی پرواہ نہ کی، صرف اور صرف اپنے شکم اور شرمگاہ کی لذتوں کے حصول کو
مقصد حیات بنائے رکھا ہے۔ کتاب کا لب لباب اور محاصل صرف یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کی آزاد زندگی گزارنے والے کا مرنے کے بعد قرآن مجید اور فرامین معصومین علیہم السلام کی روشنی میں کیا حشر ہوگا، تاکہ مجھ جیسے عام دنیا دار لوگ اپنی مستعار زندگی میں تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کی روحانی غذاؤں کو میٹھی اور لذیذ مٹھائیاں سمجھ کر کھا سکیں اور عذاب آخرت سے نجات پا سکیں۔ اپنی بے مہار عادتوں، فضول گفتگوؤں، لا یعنی لٹریچروں، من گھڑت ناولوں، ڈائجسٹوں، گمراہ کن سوسائٹیوں اور مصروفیتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص محمدی اسلام اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپناتے ہوئے دنیا کے کسی بھی شعبہ حیات میں جائیں تو وہاں وہ عملی مسلمان نظر آئیں، انگریز اور بے دین نہ نظر آئیں۔ ان کی زندگیوں میں حلال و حرام، جائز و ناجائز اور محرم و نامحرم کی تمیز نظر آئے۔ وہ خود بالکل ہی ہمٹی ڈمٹی نظر نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ مکان کی ماؤنٹی پر علم مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام بھی نصب ہو اور گھر کے اندر ڈیگ اینڈ ڈانس بھی چل رہا ہو۔ مجالس و محافل معصومین علیہ السلام میں شرکت بھی ہو اور نائٹ کلبوں جیسی بیہودہ جگہوں سے غیر حاضر بھی نہ رہے۔ محمدی اسلام میں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہیں گئی والا فارمولہ نہیں چلتا۔ مثلاً پاک پانی سے بھرے ہوئے مٹکے میں ایک قطرہ پیشاب گرنے سے سارا مٹکا نجس ہو جاتا ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، چن اپنے لیے پھول یا خار تو، کہ نیکی بدی کا ہے مختار تو۔ ولا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، باغی سے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، محمد لقمان ڈار۔ صفحہ نمبر 17 پہ انتصاب، کتاب کا انتصاب۔ میں اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں اپنے با ایمان والدین مرحومین کی ارواح سے، جنہوں نے بڑی محنت جافشانی سے مجھے علم دین کے حصول کی ترغیب دلائی۔ اپنے شہید بیٹے مجتبیٰ کی پاکیزہ اور با اخلاص روح سے، جس نے 14 سال کی نوخیز عمر میں کربلا 5 نامی جنگی کارروائی میں شلمچہ کے محاذ پر مورخہ 12 جنوری 1987 کو جام شہادت نوش کیا اور عالم برزخ کے سفر کو ایک لمحے میں طے کر لیا۔ اپنے مجاہد اور جانباز بیٹے حاجی محمد تقی کی ہر دم فعال روح سے، جس نے 33 سال کی عمر میں مورخہ 7 ستمبر 2001 سے اپنا برزخی سفر شروع کیا اور اپنی منزل مقصود وادی سلام جا پہنچا۔ نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ پیش گفتار، کتاب صفحہ نمبر 18۔ دیگر بہت سی چیزوں کی طرح عالم برزخ، قیامت اور جنت و دوزخ وغیرہ ایسی چیزیں جن کی کیفیت کا علم ابھی تک انسان کے علم کی پہنچ سے دور ہے۔ تمام انسان ان کے بارے میں درست حقائق جاننے کے مشتاق ہے، لیکن عام انسانوں میں سے کوئی شخص بھی مذکورہ حقائق کے بارے میں نہ تو کوئی درست خبر نہیں دے سکا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے حالات کو مناسب طریقے سے جان سکا ہے، کیونکہ جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں وہ اپنے آنے والے کل سے بے خبر ہیں، اور جو چاہ چکے ہیں وہ اس کے بارے میں یا تو درست بتاتے نہیں یا پھر بتا ہی نہیں سکتے۔ بقول حافظ شیرازی، ترجمہ: اس کی تلاش میں مگن یہ لوگ بے خبر ہیں، اور جو اس تک پہنچ گئے ان کی کوئی خبر ہی نہیں آئی۔ عالم برزخ اور قیامت کے حالات سے باخبر ہونے کے 2 ذرائع ہیں: آیات و احادیث، اور وہ خواب جن میں بعض لوگوں نے مرحومین سے ملاقات کر کے ان سے اس دنیا کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ اجمالی اور خلاصہ نما ہے۔ میں نے انسان از مرگ تا برزخ کتاب لکھی تو اس سے قائرین کی بے انتہا پذیرائی ملی اور بہت کم عرصے میں
اس کے 3 ایڈیشن شائع ہو گئے، جبکہ چوتھا ایڈیشن طباعت کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اس غیر معمولی پذیرائی پر مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے نوجوان اس قسم کی کتابوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے فارغ اوقات میں ایسی کتابوں کا شوق سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اس پر میں نے سوچا کہ سفر نامہ برزخ کے نام سے الگ سے ایک کتاب لکھی جائے، جس میں ایک نئے اور انوکھے انداز میں عالم برزخ، نیک لوگوں کے اجر و ثواب اور بدکاروں کے عقاب و عذاب کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے، تاکہ اس طرح کے مطالب پر مشتمل کتابیں پڑھنے والے قارئین کو ایک نئی کتاب پڑھنے کو ملے اور یہ کتاب ان کے قلب و روح میں اثر انداز ہو کر خدائے واحد، انبیاء الہی، عالم برزخ، قیامت اور جنت و جہنم پر ان کے ایمان کو مزید مستحکم کر سکے۔ سفر نامے کی خصوصیات۔ یہ کتاب برزخ کا سفر نامہ چند مخصوص خصوصیات کی حامل ہے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، کتاب کے مطالب انسان کے فکر و خیال کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ وہ حقائق و واقعات ہیں جنہیں قرآنی آیات، احادیث معصومین اور ان باوثوق لوگوں کے بیان کردہ خوابوں سے اخذ کیا گیا ہے، جنہوں نے عالم برزخ کے باسیوں سے خواب میں ملاقات کی اور ان سے اس دنیا کے بارے میں سنا ہے۔ نمبر 2، یہ ایک اخلاقی، ادبی، اجتماعی، دینی، مذہبی اور اعتقادی سفر نامہ ہے۔ نمبر 3، اس کتاب کا مطالعہ ہر دیندار و باتقوی انسان کو حیرانی و اضطراب سے نجات بخشے گا اور اسے اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ نمبر 4، سفر نامے کے مطالب کو مختلف حصوں اور عناوین کی صورت میں پیش کیا گیا ہے تاکہ قارئین کرام کو بوجھ یا تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ نمبر 5، یہ سفر نامہ دراصل ایک فرضی یا حقیقی گناہ گار و خطا کار شخص کی آپ بیتی ہے، جس میں اس کی موت سے لے کر عالم برزخ میں وارد ہونے اور پھر وہاں سے وادی برہوت اور بلہوت کنویں میں ڈال دیے جانے کے حالات و واقعات کو سلیس زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی سیاہ کاریوں اور اس کے عذاب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث سے معصومین علیہم السلام کو بھی ذکر کیا جائے، تاکہ گناہ گار انسان ان سے نصیحت حاصل کر کے دین کی طرف مائل ہوں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ نمبر 7، اس سفر نامے میں گناہ گار شخص کے لیے ایک محبت کرنے والی دلسوز اور با ایمان بیوی اور ایک باتقویٰ اور خیر اندیش دوست فرض کیا گیا ہے، جو اپنی مخلصانہ نصیحتوں اور مواعظ سے اسے راہ راست پر لانا چاہتا ہے اور اسے بے راہ روی سے باز رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ اچانک موت کے پنجوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ راہی عدم ہوا۔ مرنے کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے خواب میں آ کر اسے اپنے حالات بتاتا ہے۔ اس سفر نامے میں گناہ گار شخص کے لیے کردار نام کا ایک ہمسفر فرض کیا گیا، جو کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ کردار دراصل گناہ گار انسان کے برے اعمال کی مجسم شدہ صورت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں بہت سے واقعات و حقائق کردار کی زبانی بیان ہوں گے۔ والسلام، نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 2 میں پہلا باب موت سے قبر تک کے بارے میں بتایا جائے گا۔